السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ یہ خوشبو لگا کے جناب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ٹوپی بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہم مزید اچھی گفتگو کر سکیں۔ سردی ہے ادھر بھائی، ٹینڈ میں سردی بھی لگتی ہے نا سردی ہے سر۔ یہ ہوتا ہے محسن کش، احسان فراموش۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کو کتنے ریلیف دیے؟ 17 کیسوں میں ایک دن میں بیل۔ اور اس کے بعد اس نے ایک دو دفعہ یہ بھی کہا کہ، اور وہ بات آپ کو پتہ ہے جب عمران خان گرفتار ہوا تھا نا، تو یہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ۔ تو مسرت جمشید چیمہ نے کہا جی کہ اس وقت ہم عدالت میں بیٹھے ہیں عامر فاروق صاحب کی، تو یہاں آپ کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو عمران نے کہا تھا یہ تو ادھر سے ڈکٹیشن لیتا ہے، بڑے چیف کے پاس جائیں، بڑے چیف۔ بے شرم انسان۔ اسی عامر فاروق کے اوپر ہم نے اتنی تنقید کی تھی کہ یہ عمران خان کو آؤٹ آف دی وے جو ہے وہ ریلیف دیتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا پتہ یہ لگا کہ بھئی یہ والا مسئلہ ہے، تو اس نے فوری طور پہ اس کو کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ڈکٹیشن لیتا ہے تو اس کے پاس نہ جائیں، آپ سیدھے بڑے چیف کے پاس جائیں اور اعظم سواتی کو بھیجیں، اور بات ہو گئی ہے۔ بات وہ سچ ہی ثابت ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ آج عمران خان نے ایک درخواست دی ہے کہ میں اپنے کیس چیف جسٹس عامر فاروق سے سنوانا ہی نہیں چاہتا، عدم اعتماد کرتا ہوں، مجھے اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، اور درخواست دے دی ہے۔ ہون دسو بھئی محسن کچھ اور کی ہوندے؟ ہائے 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 ہائے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی۔ تو جناب علی یہ اس نے عزت کی ہے، اور چیف جسٹس کو اس نے کہا جی کہ تم میرے کیس نہ سنو، اور میں آپ سے کیس نہیں سنواتا، کیونکہ اسی چیف جسٹس نے ایک دو دفعہ اس کو ریلیف دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے عمران کے دل میں ہے کہ میں اس سے کیس نہ سنوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ساتھ جو بھی نیکی کرتا ہے نا، جیسے ریحام خان نے کہا تھا عمران خان، ادھر ہی لندن جہاں میں بیٹھا ہوں UK، یہاں سے بیٹھ کے کہا تھا کہ عمران خان ہماری پہلی سالگرہ ہے، مجھے کیا تحفہ دو گے؟ اس نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ وہ پنکی پیرنی سے پینگے بڑھا چکا تھا نا 5 بچوں کی ماں سے، اصل تو اسے اقتدار چاہیے تھا، اقتدار کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان توڑ سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بھائی اس سے آپ سمجھ جائیں۔ تو اس لیے اس نے یہ کام کیے تھے، اور اب اسی عامر فاروق جس سے یہ مطلب لیتا رہا ہے، سر جی اپنے دوستوں سے کیسے آنکھیں پھیرتا ہے؟ یہ پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر، سب کو دیکھیں کیسے وہ کر رہے، سب اس کے لیے مشکل میں پھنسے ہیں نا، عمران خان کے لیے۔ تو یہ تازہ خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جناب علی کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر دی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کہ جی اس سے میں کیس نہیں سنواتا۔ ہوں آرام ہے تانوں؟ تو باقی جناب گھومتی چائے میں ہمارے عبدالغنی موزمبیق سے، انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے، ندیم صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے سلام بھیجا ہے،
تو اگلی خبر جی، ایک دوست نے مجھے ایک خبر دی ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گے، میں بھی کروں گا۔ کہتا ہے جب سے پی ٹی آئی کے ورکروں نے، عمران خان نے، ان پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے مسجد نبوی کی توہین کی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ سارے نون لیگ والے گئے تھے اور اس نے کہا تھا چور ڈاکو مسجد کے اندر۔ اور ذلیل انسان، اتنا تو بندہ کسی کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ اس نے اس وقت فیشن کر دیا تھا کہ جدھر کوئی جائے، لندن جائے، امریکہ جائے، آپ ان کے پیچھے جائیں۔ جب اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جناب ان کے بچوں سے شادی کون کرے گا، اور ان کے جناب یہ ان کے بچوں کو لوگ تانے مارے گا جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ ہن تے 9 مئی دا آوے تے اسی اکھاں بند کر لینے کہ کس منحوس دا نام تسی لے لے۔ اب تمہاری آنکھیں نہیں بند ہوں گی۔ تو اس بندے نے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی تھی، پی ٹی آئی کو اس دن سے زوال شروع ہوئے اور اس کے بعد اس کو عزت نہیں ملی۔ بالکل سچ کہا ہے کسی نے، یہ سچ میسج بھیجا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو اس دن سے کوئی سکون نہیں ملا جس دن اس نے مسجد نبوی کبھی تک۔ سر جی اب یہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یا کیا نہیں۔ اس نے وہ تقریر اس کی ایک اور ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے تھے، اس نے کہا تھا تمہیں یہی ٹائم ملا ہے عمرے پہ جانے پہ۔ اس نے سخت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ہم ادھر سیاست کر رہے ہیں اور تم عمرے پہ چلے گئے ہو۔ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کا خطرناک بندہ ہے، اس طرح کا یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوا ہے۔ اور ایک اور تازہ خبر آئی ہے کہ جناب آج نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہیں۔ سر جی سارا وہ مستقبل طے ہو رہا ہے برادر ملکوں کے ساتھ۔ یہ جو آپ آئی ایم ایف کا آج شہباز شریف صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مبارکباد دی ہے پوری قوم کو کہ جناب جو انڈیکس پوائنٹ اوپر گیا ہے، ڈالر نیچے گیا ہے، اور پاکستان کو جو آئی ایم ایف ملا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ مبارکباد دی ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پوری قوم کو، اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کا مشن جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ مہنگائی کم کریں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اس آج کی گفتگو میں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سفر کا آغاز وہاں سے کریں گے جہاں سے نواز شریف 2018 میں چھوڑ کے گیا تھا۔ بات تو یہ سچ ہے، یہ سچ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جتنی اہم ترقی ہوئی تھی، سی پیک سر اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نحوست کے 3.5 سال بیچ میں نکالو، یہ میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سے بھی یہ 3.5 سال نکال دو جس میں کوئی ایک اینٹ نہیں کسی بلڈنگ کی رکھی گئی، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، اور قرضہ 25,000 ارب ڈالر سے زیادہ لے لیا، جتنا ہم نے آج تک نہیں لیا تھا جب تک پاکستان بنا۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب معیشت ڈوب رہی ہے، تم ڈوب رہے ہو اور تمہیں ساتھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ساون کے اندھے کو ہرے ہی نظر آتا ہے، اب تمہیں ڈوبتی ہوئی کشتی نظر آ رہی ہے نا، کیوں کہ تیرے سارے ساتھی تجھے چھوڑ گئے ہیں، وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تمہیں یہ ساون کے اندھے والی بات میں نے کر دی ہے، اس کے اوپر ہے۔ تو نواز شریف صاحب انشاءاللہ دبئی سے فائنل کر کے سعودیہ، اور سعودیہ سے پھر یہ ادھر آئیں گے یو کے، اور وہاں انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ میرا جو یو کے کا نمبر ہے نا، وہ تھم نیل پہ آپ دیکھ لینا، ٹائٹل میں آپ دیکھ لینا، وہ میں آپ کو یو کے کا نمبر بھی دیتا ہوں۔ اور اگر واٹس ایپ یا نیٹ کا مسئلہ ہو تو یہاں کے لوگ مجھے ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
انشاءاللہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہے. کوئی دوست ہمارا نون لیگ کا یا کوئی بھی انٹرویو بھی دینا چاہے تو وہ ٹیلی فون پہ بھی انٹرویو دے سکتا ہے, وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کے ٹھنڈے منٹھے موسم کی ہم نے آپ کو نوید دے دی ہے. ویسے پاکستان میں بھی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ جو ہے پورا بارشوں کا ہے. اللہ کرے خیر خیریت سے بارشیں ہوں اور وہاں پہ جو بجلی اور یہ ساری مصیبتیں ہیں یہ ختم ہوں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو شیئر کریں, لائک کریں. سبسکرائب کرنا تو میں کہتا ہی نہیں ہوں یار, آپ تو خود میں نے کہا ہے کہ ایک دوست سے ضرور مجھے سبسکرائب کروائیں.